بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 20 ہے، بہترین نکاح کون سا ہے؟ ان عقبۃ بن عامر مرفوعا خیر النکاح ایسرہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ بہترین نکاح جس میں نکاح کرنے والے کے حق میں آسانیاں۔ نکاح آسان کب ہوتا ہے؟ جب حق مہر مناسب ہو۔ ہمیشہ لڑکے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ حق مہر کم ہو، لڑکی والوں کی خواہش ہوتی ہے حق مہر زیادہ ہو۔ ہمارے دور کے اور پچھلے ادوار کے علماء نے اس کا حالیہ نکالا کہ کوئی شرعی مہر مقرر کر دیا جائے۔ اب اس شرعی مہر کی مقدار اتنی ہے کہ اس سے آدھا لیٹر پیٹرول بھی نہیں آتا، یعنی آپ اپنے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ بھی جانا چاہو اتنے پیسوں میں وہ کام بھی نہیں ہوتا۔ تو سوچیں اس سوسائٹی میں دیندار مرد عورت کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، یعنی یہ کیا واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دین ہے جس میں عورت کو آپ 32 روپے میں رخصت کر دیں، شاید 8 آنے بھی 8 آنے پتہ نہیں کہاں گئے۔ اب اس کے بعد میں نے سنا تھا کہ 500 روپے شرعی حق مہر قرار دیے۔ اگر آپ قرآن حکیم میں دیکھیں تو وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی حساب کے مطابق ہے۔ کتنا پیارا دین ہے ہمارا، جس کی جتنی بساط اس کے مطابق حق مہر دے دو۔ زیادہ ہے تو زیادہ کر لو، کم ہے تو کم کر لو، لیکن آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اسی طرح سے کچھ غیر ضروری شرائط بھی عائد کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پنجاب میں اس سائڈ پہ ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن سرائکی پٹی میں جب بڑی عجیب و غریب قسم کی رسوم و رواج، مثال کے طور پر جیسے ایک ان کی رسم ہے کہ منتھلی جو خرچ ہے وہ تو لکھوایا جاتا ہے۔ ایک ٹرم بولی جاتی ہے روٹھی رنجی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ روٹھی رنجی کیا ہو، کہ اگر عورت روٹ کر چلی جائے تو پھر مرد کیا دے گا، یعنی کیا مرد کو انعام دینا چاہیے کہ تم روٹ کر چلی گئی ہو تو اس پہ اتنی اماؤنٹ میں آپ کو پے کروں گا، اور لکھوایا جاتا ہے باقاعدہ طور پر کہ روٹنے پہ جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ پے کی جائے گی، فلاں موقع پر یہ ہوگا، فلاں موقع پر یہ ہوگا، اور نکاح کرنا واقعتاً بہت زیادہ مشکل بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ لڑکی کے نام پر کوئی پراپرٹی لکھوائی جاتی ہے، ممکن ہے کہ کوئی گھر یا کوئی پلاٹس وغیرہ، یا اس کے علاوہ جیولری، یا اسی طرح سے روپیہ سیکیور کرنے کے لیے، لڑکی کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے۔ اب یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اگر یعنی چاہتے تو یہ ہے کہ رشتہ مضبوط ہو جائے، اب ہو سکتا ہے کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ نہ رہنا چاہے، یہی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے کہ لڑکا پھر طلاق دینا نہیں چاہتا کہ اگر میں نے طلاق دے دی تو میں یہ سارا کچھ کہاں سے دوں گا۔ تو یہ ایک انتہا ہے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بیٹی کو یوں ہی رخصت کر دیا، یہ بھی دین نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں، جتنی کسی کی وسعت ہے اس کے مطابق مہر ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حق دیا ہے، والدین مل کر لڑکی کو اس سے محروم نہیں کروا سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو طرفہ، یعنی جس سے بٹا سٹا ہمارے زبان میں کہتے ہیں نکاح شغار، کہ جس میں لڑکے کا نکاح جس لڑکی سے کیا جاتا ہے اس لڑکی کے بھائی سے اس لڑکے کی بہن کا، یعنی آپس میں رشتہ داریاں اس طرح سے کی جاتی ہیں کہ دونوں لڑکیوں کو مہر نہیں دیا جاتا۔ تو اس طرح سے مرد اپنے آپ کو، دونوں فیملیز کے مرد اپنے آپ کو سیکیور کر لیتے ہیں اور لڑکی کا حق ختم کر دیتے ہیں۔ اسلام ایسے نکاح کی اجازت نہیں دیتا، یہ نکاح جائز نہیں ہے جس میں لڑکی کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ اسی طرح سے کچھ رسوم و رواج ایسے ہوتے ہیں جن کو نکاح کی شرائط میں رکھا جاتا ہے، تو نکاح کی ایسی شرائط رکھنا جس کی وجہ سے نکاح کرنا مشکل ہو جائے جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے یہاں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے سبھی کو۔ ہمارے یہاں جو شادی کے موقع پر طریقہ کار اختیار کیا گیا، جیسے بارات، ہندوانہ شادی ہے، بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ بارات کی جگہ پر ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے، حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا ان کی رخصتی کیسی ہوئی تھی؟ ام رومان جو حضرت عائشہ کی والدہ تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی جھولا جھول رہی تھی، لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، بھاگی بھاگی گھر آئی، منہ دھلایا،
انصار کی عورتوں نے کچھ تیار کیا، رخصت کر دی. کیا رخصتی کے موقع پر رسول اللہ آئے تھے حضرت عائشہ کو لینے کے لیے؟ نہیں. بعد کے ادوار میں بھی اسلامی طرز زندگی کے مطابق جب لوگوں نے شادیاں کی تو بیٹی کو خود جا کے گھر پہنچا دیا، جہاں پہنچانا ہے. نکاح ہوا اور گھر پہنچا دیا. ہمارے یہاں یہ مائنڈ سیٹ میں آتے آتے بڑا وقت لگے گا. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ سب کو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرمائے اور بارات سے جان چھڑوا لے، کہ جس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایک لڑکی کو لینے کے لیے جاتی ہے، پھر لڑکی والوں کو سب کو کھانا بھی کھلانا ہے، پھر کھانا کھلانے کے ساتھ ظاہر ہے کہ بہت سی اونچ نیچ کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہو تو معاملہ فرق ہے، لیکن اگر مالی وسعت نہ ہو تو لڑکی کے والدین کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے موقع پر حضرت علی سے کہا تھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، کوئی ایسی چیز جس کو بیچ کر تم شادی کر سکو، یا جو یعنی اس شادی کے موقع پر تمہارے کام آئے. تو پھر کس طرح سے اسی مال کے ساتھ حضرت فاطمہ کے لیے سب کچھ تیار کیا گیا تھا. اصلاً تو یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر تیار کرے، ضرورت کا سامان وہ مہیا کرے. تو آج ڈاوری کا ہم ذکر کرتے ہیں، جہیز کا، لیکن پیچھے نہیں دیکھتے کہ اس جہیز کے لیے رقم کہاں سے آئی تھی. رقم لڑکی والوں نے تو نہیں دی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رقم نہیں لگائی تھی، اس کی رقم تو حضرت علی نے لگائی تھی. یہ بات بھی دل میں جگہ نہیں بنا پائی نا، کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر بیٹی کا جہیز بنانا اور بیٹی کو جہیز دینا اور بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹی کو ورثے میں حقدار بننا مشکل سمجھا جاتا ہے کہ ڈاوری میں ہم آپ کے لیے اتنا کچھ کر چکے، وہی آپ کا ورثہ تھا، وہی سب کچھ تھا. تو اصل پر آ جائے، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ شرح صدر نصیب فرما دے. 2 چیزیں اس موقع پر ہم نے دیکھ لی. ایک ہم نے دیکھا بارات، تو یہ غیر ضروری رسم ہے نا، غیر ضروری نہیں ہے، غیر مسنون، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ جہیز کا جو سلسلہ لڑکی والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، دراصل اس کا پیسہ لڑکے والوں کی طرف سے آنا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر لڑکے والے اس کے لیے انتظام کریں تو بہت ساری فرمائشیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، انتہائی سادگی کی تلقین کی جائے گی اور تمام ہی چیزیں غیر ضروری ہو جائیں گی آلموسٹ. اور آپ دیکھیں کہ پھر اصل پر آ گئے نا کہ سادگی تو ظاہر ہے کہ ہمارے دین کے اہم اصولوں میں سے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بارات کے بارے میں اللہ سے دعا کی ہے یا اللہ مجھے اس کی سمجھ آ جائے، اور دل نے قبول کر لیا کہ بارات نہیں ہونی چاہیے؟ واقعی قبول کر لیا کہ بارات. دیکھیں ایک ہے لفظی طور پر قبول کرنا. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو انشاءاللہ اپنے گھرانوں میں بارات کے رواج کو ختم کروائیں گے؟ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ختم کروائیں گے. اب دیکھ لیں رسول اللہ کا حکم ہے آسان نکاح کے بارے میں، ختم کروائیں گے نا انشاءاللہ. اچھا جہیز کے بارے میں کتنے لوگ اس چیز کو عام کریں گے انشاءاللہ کہ یہ لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے؟ تو آپ تو الحمدللہ معاشرے کے لیے انتہائی نفع مند ہو جائیں گے اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کریں گے، اس پیغام کو عام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. کتنے گھرانوں کے مسائل آسان ہو جائیں گے، کتنے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اب آپ مجھے یہ بتائیے ایک اور کام، جہیز کے علاوہ لڑکی والوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ لڑکے کی ماں کو گولڈ کا سیٹ دے دیں، یا اسے کنگن پہنا دیں، یا اسے کوئی ڈائمنڈ کے جھمکے پہنا دیں، یا اسی طرح سے. اگر سارا خرچ لڑکے والوں نے کرنا ہے تو مجھے یہ بتائیے کتنی ڈیمانڈز ہوں گی؟ کیا لڑکے کی والدہ کے لیے، اس کی بہنوں کے لیے اور اس کے سارے اہل خاندان کے سوٹ؟ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، میں کراچی میں تھی تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں کی شادی ہوئی تھی، اس موقع پر ہمیں جو لڑکی والے تھے انہوں نے بہت بڑا ہال تھا ایک اور پھر دوسرا روم بھی تھا، تو لڑکی والوں نے وہ بھر دیا. میں نے پوچھا کس چیز سے؟ کہتے ہیں الیکٹرانک سے. ہم نے جو جو ڈیمانڈ کی تھی لڑکی والوں نے سب پوری کی. کسی نے کہا ہمیں AC چاہیے، کسی نے کہا فریج نیا چاہیے، کسی نے کہا فلاں چیز چاہیے فلاں، کسی نے مائکرو ویو اوون کی. آپ خود سوچیں کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے رشتہ داروں کی، چچیاں، ممانیاں، پھوپھیاں، خالائیں، پھر اس کے علاوہ ان کے بچے، پھر آگے کی کزن. گھر والوں کا کیا بنا ہوگا؟ ایک بیٹی کا جہیز نہیں، پورے سسرال والوں کا جہیز تیار ہوا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر سارے لوگوں کو یہ سب سامان دینا اور اس کا انتظام لڑکے والوں نے کرنا، پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی اصل پر نہیں ہیں.
نکاح کو جو مشکل بنایا وہ بیسک کو روٹ سے جا کر چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو روٹ سے جا کر چینج کیسے آئے گی؟ جس کی ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری ادا کرنے دیں. زیادہ مروت کا خیال نہ کریں کہ ہماری بیٹی ہے, ہمارا بھی تو جی چاہتا ہے. صبر کر جائیں. جی چاہتا ہے ٹھیک ہے, لیکن جی تو اصل میں چاہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاقت طعم الایمان, اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا, جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا, وبالاسلام دینا, اور اسلام کے دین ہونے پر, وبمحمد نبی الرسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی. تو الحمدللہ یعنی اس کے بھی امکانات پیدا ہو گئے کہ یہ بھی کام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اب جس وقت لڑکی رخصت ہو کر آتی ہے اور سارے اہل خاندان موجود ہوتے ہیں, جس وقت گھر سے رخصت ہوتی ہے اس موقع پر, جس وقت لڑکے والوں کے گھر پر ریسیپشن ہوتا ہے اس موقع پر ساری رسومات کہاں جائیں گی؟ اگر لڑکی کو اس کے گھر والوں نے خود ہی پہنچا کے چلے جانا ہے, ساری رسومات کہاں جائیں گی؟ وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ تو بالکل مختلف ہو گیا نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی یعنی کوئی فیملیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی یا شادی کے موقع پر کوئی بھی نہیں ہوگا. لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن ہر ایک چیز کا ایک جائز مقام ہے. ادھر ان کے رشتہ دار ہوں گے, ادھر ان کے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں اچھا آپس میں ملاقات کہاں ہوگی؟ ولیمہ پہ. جب ولیمہ کریں گے تو سب کو انوائٹ کر لیں. اگر آپ کو رشتہ داری کے بارے میں فکر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ صلہ رحمی ہو تو لڑکی والوں کو بلوائیے, عزت دیں, اپنے مہمانوں کا اکرام کریں, کیونکہ اصل سنت ولیمے کی, اصل کھانا ولیمے کا. نکاح کے موقع پر تو کوئی کھانا ہی نہیں ہے, سنت ہی نہیں ہے کھانا. یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی بہت دور سے یعنی کوئی لڑکی والے پہنچا نہیں سکتے اور لڑکے والے لینے کے لیے آئے ہیں, اس موقع پر یعنی دور کا سفر ہے اور ایسے موقع پر کوئی گھر آ گیا تو کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. جیسے اور مہمانوں کو کھانا کھلائے ان کو بھی کھلا دے, لیکن اس کو اتنی بڑی رسم بنا لینا اور اس کے بارے میں اس قدر پریشانیاں اور ساری زندگی کی کمائی اسی کے ساتھ مختص ہو جاتی. اور آپ سوچئے کہ ایک شادی کے موقع کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے. اس کے لیے جتنے انتظامات ہوتے ہیں یعنی فوٹو شوٹس کے لیے بھی اور پھر ویڈیو گرافرز کے حوالے سے بھی, اور اس موقع پر جتنی ہندوانہ رسومات ہوتی ہیں, کوئی دودھ پلائی یا پتہ نہیں دودھ پلائی کو کافی اب تو میرا خیال ہے کہ آگے تک کی بات چلی گئی. اور اسی طرح سے لڑکے سے پیسے ہتھیانے کے لیے اس موقع پر کافی کچھ یعنی کبھی جوتا چھپا دیں یا کچھ, ابھی تک یعنی کہ اتنی قدامت پرستی ہے کہ وہ چیزیں کسی نہ کسی فارم میں جاری ہیں. اس گلاس کو کتنے خوبصورت سجا لیں, کتنا ہی زیادہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کر لیں, ہے تو وہی کہ وہی نا اصل ہندوازم پر. اس وجہ سے نکاح کو آسان بنانے کے لیے سنت پر آ جائیں. آپ ارادہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان چھڑوا دے ان سب چیزوں سے. اور آپ دیکھیں کتنا پیارا طریقہ کار, خطبہ نکاح جس موقع پر ہو, خطبہ نکاح جب ہو اس موقع پر اللہ کی یاد, اور آپس میں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یعنی مختلف لوگوں کے نکاح کے موقع پر جو چیزیں تقسیم ہوتی تھی, اس طرح سے کچھ بھی میٹھا کھجور ہو جائے یا کوئی اور ایسی چیز تقسیم کر دیں, اینڈ دیٹس اٹ. سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں. مجھے یہ بتائیے ایسے نکاح کے موقع پر کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جس نکاح کے موقع پر سمپلسٹی کے ساتھ سب دعا کر کے چلے جائیں؟ کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نکاح اگر مسجد میں ہو رہا ہے یا نکاح کسی بھی ایسی جگہ, گھر پہ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی جگہ پر نکاح ہو رہا ہے اور لوگ مل کے آپس میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. مسجد میں اگر ہو رہا ہے تو نماز کے بعد نکاح بھی ہو گیا تو کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں جن سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی شریک ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے پھر اس کے لیے کارڈ پرنٹ کرانے پڑیں گے؟ یعنی اصلاً ایک چیز کے ختم کرنے کی وجہ سے نکاح آسان ہو جائے. جی. اور وہاں پہ جماعت ہو رہی تھی تو الحمدللہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے, اتنے لوگوں نے دعا کی, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس شادی میں اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے کہ آج ان کی جو اولاد ہے وہ بھی سنت کو فالو کرتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ بہت زیادہ برکت. یعنی اس موقع پر سب سے زیادہ تو دعا کی ضرورت ہوتی ہے نکاح کے موقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس کی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت کو سمجھنے کے بعد اصل پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. آخری حدیث آج کی ہم پڑھیں گے. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ير للمتحابین
مثل النکاح. سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی وجہ سے دو محبت کرنے والوں کی مثال نہیں ملتی. نکاح کی وجہ سے دو لوگوں کی محبت کس طرح سے لازوال ہو جاتی ہے، اپنی مثال آپ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس نے یہ رشتہ سکون کا رشتہ بنایا. رب العزت کا فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت بنا دی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو محبت کی بنیاد پر قائم کیا ہے. اللہ سے بھی محبت ہی کی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ سورہ الفرقان میں خود رب العزت نے سکھایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا فرما دیجئے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ سب گھرانوں کو آپس کی خوشیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے اکٹھے ہونے کو قبول فرما لے. آج کی بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم حقوق پر بات کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.